آپ سردار محمد اسرار ترین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میم چیئرپرسن، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ یہ چونکہ بجٹ سیشن ہے اور ہم بحیثیت قومی اسمبلی کے ممبر کے اپنے حلقے کی ہی تقریباً بات کریں گے، اور ہمارے حلقوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس فورم پہ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ میڈم چیئرپرسن، مگر یہ ہے کہ میں بجٹ پہ بولنے سے پہلے تھوڑا سا بولنا چاہوں گا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایسا دن تھا جس نے ایسی بربریت اور ایسا جو رویہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کچھ ہوا، جو کچھ دشمن کی خواہشات تھی، دشمن کرنا چاہتا تھا 9 مئی میں، وہ ان لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا کبھی ہمارے دشمن کی بھی اگر خواہش تھی تو وہ نہیں کر پایا، مگر اس ٹولے نے، ان لوگوں نے ان کاموں کو سر انجام دیا، اور ہماری جو ملٹری کے انسٹالیشنز ہیں، سینسیٹیو جو ہمارے مقامات ہیں، ان کے اوپر جس بربریت سے وہ حملہ آور ہوئے، تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت فعل تھا جو کہ کسی بھی معافی کے لائق نہیں ہے۔ میڈم چیئرپرسن، یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، اور شکر ہے الحمدللہ دنیا کا ایک بہترین ملک ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر طرح کی دفاعی لحاظ سے مضبوط ترین ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں یا جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں معاشی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، ان سب کا ایجنڈا یہ لوگ لے کے چلے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس ایوان نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس کے تحت یہ جن لوگوں نے یہ فعل کیے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ملٹری کورٹس کے ذریعے، اور میرے خیال میں یہ کسی بھی قسم کے معافی تلافی کے حقدار نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے، بالکل ملٹری کورٹس بنتے ہی اسی لیے، نہیں تو آپ آرمی ایکٹ کو ہی ختم کر دیں۔ آرمی ایکٹ کی ضرورت پھر کیا رہے گی اگر اس قسم کے واقعات یا اس قسم کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے عام عدالتوں میں، اور وہ جیسے دڑا دڑ ضمانتیں لے رہے ہیں اور اتنے گنونے جرائم کر کے بھی وہ ضمانتیں لے رہے ہیں۔ تو ایک زبردست قرارداد اس فورم نے پاس کیا، اور میرے خیال میں ان سب لوگوں کو بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری جو آرمی ہے وہ پاکستان کی محافظ ہے، اور چاہے وہ اندرونی خلفشار ہو یا چاہے وہ بیرونی دشمن سے کوئی خطرہ ہو، تو پاکستان کی آرمی ہی ہے، اور اپنے عوام کی حمایت سے پاکستان کی آرمی ہی ہے جو کہ ان سب خطرات سے نمٹتی بھی ہے اور نمٹتی بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نمٹے گی بھی۔ تو ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے معاملات میں ملوث رہے ہیں، چاہے وہ ماسٹر مائنڈ ہوں، چاہے اور جو ان کے سہولت کار ہوں،
وہ بالکل کسی معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے, اور تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف سوچے بھی نہ. تو اب یہ ہے کہ بجٹ ہے اور ہمارے حلقے بھی ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں. اس بجٹ میں زیادہ کچھ تو نہیں کیا گیا ہے, خاص کر میرے حلقے کے لیے. میرے حلقے میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں روڈز کے جو کہ کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہمارا روڈ ہے کچ موڑ ہرنائی اور ہرنائی سنجاوی روڈ, جو کہ تقریباً 8.5 ارب روپے کا روڈ ہے, اور اس کے لیے صرف 1 ارب روپے کی لوکیشن ہے. آپ اگر دیکھیں گے میم سپیکر, آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے, تو جتنا بھی ہرنائی سے پنجاب کے لیے ویجیٹیبلز, فوڈز, گڈز اور کول وغیرہ جو جاتی ہے, وہ 15 دن وہاں پہ ٹرک پھنسے رہتے ہیں. اور اگر 15 دن ان کی سبزی پانی کے ندیوں میں ہی پھنسی رہے تو آپ بتائیں, یا اگر ان کے وہ جو کوئلے ہیں وہ وہاں پہ پھنسے رہیں تو آپ بتائیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. کئی عرصے سے یہ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی او میں آ رہا ہے, مگر صرف 1000 ملین کی لوکیشن دے دیتے ہیں. خدا کے لیے بھائی اس کو پوری لوکیشن دے تاکہ لوگوں کی جان چھوٹے ان سارے چیزوں سے, اور بروقت ترسیل ہو سب چیزوں کی. اسی طرح ہمارا ایک روڈ ہے اور دکی چمالنگ روڈ, جو کہ 5000 ملین کا پروجیکٹ ہے, صرف 500 ملین اس کو دیے گئے ہیں. وہ بھی کول کی ترسیل میں, باقی چیزوں کی ویجیٹیبل کی ترسیل میں پنجاب کے لیے یا باقی ملک کے لیے یہ سارے معاملات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہاں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی جو حالت ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جی اس کو جلدی سے جلدی پورا کیا جائے, اور پیسے بہت کم دیے ہیں, اس کو پیسے دیں تاکہ پروجیکٹ پورے ہو جائیں. اسی طرح ایک ہمارا اور روڈ تھا پی ایس ڈی پی, پچھلی پی ایس ڈی پی میں فیزیبلٹی کے لیے دکیل اور لائی پوڑی ٹک روڈ, اس کو فیزیبلٹی کے لیے رکھا گیا, مگر اس پی ایس ڈی پی میں وہ بالکل ہی غائب ہے. نہ اس کا کوئی نام ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی پیسے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. وہ دکی اور لولائی کے درمیان میں تقریباً 40 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا. وہ بھی اسی طرح فارم ٹو مارکیٹ روڈ میں بھی سہولت ملے گی. پنجاب میں آنے کے لیے کول کی ہے, ویجیٹیبلز کی ہے, باقی جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی ہے. تو اگر کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی تو ہر ایک چیز بروقت پہنچے گی, اور جو مسافر ہیں ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. تو باقی جو صحت کا شعبہ ہے یا تعلیم کا شعبہ ہے, اس کے لیے تو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں میرے حلقے کے لیے کوئی کچھ ہے ہی نہیں. تو حالانکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو ہاسپٹلز بھی چاہیے, وہاں پہ بھی لوگوں کو اچھی تعلیم بھی چاہیے. تو اس مد میں بھی میرے حلقے کے لیے کوئی خاطر خواہ. میرا حلقہ میم سپیکر بہت بڑا ہے, پنجاب کی طرف سے توسے شریف سے شروع ہوتا ہے اور بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے جا کے ملتا ہے. اتنا بڑا حلقہ, پچھلے سال ہمیں ایڈیبل آئلز کی شارٹیج ہوئی تھی, تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ بلوچستان کو سولر ٹیوب ویل دیں, زیادہ سے زیادہ سولر ٹیوب ویل دیں سبسڈی پہ. تو آپ کا یہ جو ایڈیبل آئل ہے یہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ بلوچستان ہی پورا کر کے دے گا, بلکہ آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے, مگر آپ بلوچستان کی زمین کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سولر ٹیوب ویلز دے دیں. ابھی بھی اس پی ایس ڈی پی میں سولر انرجی میں کوئی ٹیوب ویل وغیرہ اور کچھ سولر انرجی کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے ہیں, مگر جو کہ بہت ہی ناکافی ہیں اتنے بڑے حلقوں کے لیے. اس مد میں بھی پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ زمیندار بھی خوشحال ہو جائے اور اس ملک کی جو ضروریات ہے
وہ بھی پوری ہو. تو جناب والا باقی لوگوں نے بھی بولنا ہوگا. میں درخواست ہی کرتا ہوں کہ صحت میں، تعلیم میں اور کمیونیکیشن میں یعنی مواصلات میں جب تک آپ پیسے نہیں لگائیں گے اور بلوچستان جیسے پسماندہ صوبوں میں، تو تب تک ترقی کرنا مشکل ہے. اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ چیزیں وہاں پہ بلوچستان کو پوری کر کے دیں تو بلوچستان آپ کا گندم بھی پورا کر لے گا، آپ کا ایڈیبل آئل بھی پورا کر لے گا، آپ کے جو باقی ویجیٹیبل اور فروٹس کے ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرے گا، اور آپ کے ایندھن کے معاملات بھی کول کی صورت میں اور گیس کی صورت میں وہ بلوچستان ہی پورا کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کام کر لیں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی جناب آپ کا.